اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ودعوى ان العقد سبب للملک فلا يتقدم علیہ۔ اس اشکال کو جو کہ شیخ اعظم نے ایک مثال دی اوپر، وہ مثال اس لیے دی کہ جو اہل کشف، جو کاشفیت کے قائل ہیں اجازہ کے، انہوں نے دوسری دلیل میں یہ کہا تھا کہ اجازہ کا متعلق مضمون عقد ہے، اور مضمون عقد وہی نقل و انتقال من حین العقد ہے، لہٰذا یہ اجازہ کاشفہ ہونا چاہیے۔ تو شیخ اعظم انصاری نے اعتراض کیا کہ بھئی مضمون عقد میں زمان بعنوان قید ماخوذ نہیں ہے، تعین کی اجازت کو آپ لوگ کاشفہ مانیں۔ اس کے بعد ایک مثال پیش کی، اگر آپ یوں کہیں کہ مضمون عقد یہی ہے تو پھر یہ بات کہاں لازم آ جائے گی؟ دو اصلی مالک اگر عقد کو انجام دیتے ہیں، ایجاب اور قبول کو، تو پھر قبول بھی بمنزلہ کیا ہے؟ اجازہ ہے۔ تو قبول کا بھی بلے قبول کا متعلق ایجاب ہے، اور ایجاب یعنی ایجاب کا مطلب کیا ہے؟ من حین العقد، من حین الایجاب نقل و انتقال متحقق ہوگا، اور اسی کے ساتھ قبول تعلق رکھے گا۔ یعنی قبول کا بھی معنی وہی ہوگا جو مضمون ایجاب کے بارے میں راضی ہونا۔ اگر مضمون ایجاب من حین الایجاب نقل و انتقال ہو تو پھر قبول کا متعلق یہی ہوگا، اور نتیجے میں گویا قبول کاشف ہوگا اس چیز سے کہ جو ہے ایجاب کا جو مضمون ہے، کہ جو کہ بیعت کہا ہے، مثلا من حین البیع میں قبول کر رہا ہوں، یعنی یہ قبول کاشف بنے گا کہ مضمون ایجاب من حین الایجاب سے جو ہے متحقق ہوا ہے۔ وحالان کہ کوئی بھی فقیہ اس چیز کا ملتزم نہیں ہے کہ قبول تعلق رکھتا ہے مضمون ایجاب کے ساتھ، اور مضمون ایجاب نقل من حین الایجاب، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اجازہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر اجازہ کا متعلق مضمون عقد ہو، اور معنی حنفی میں، اور مضمون عقد النقل والانتقال من حین العقد ہو، تو پھر یہ کاشف ہونا لازم آ جائے گا۔ اسی طرح پھر قبول بھی کاشف ہونا لازم آ جائے گا اس چیز سے، وحالان کہ کوئی اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ جب کوئی قائل نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ اجازہ کا متعلق مضمون عقد ہے، لیکن مضمون عقد مجرد نقل ہے، نہیں کہ نقل من حین العقد۔ تو اس پر کسی نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والا، دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ ایھا الشیخ العظم، آپ نے عقد فضولی مع الاجازہ کو قیاس کیا کس پر؟ ایجاب پر۔ ایجاب پر قیاس کیا کہ بھئی ایجاب میں، مضمون ایجاب میں جب نقل من حین الایجاب نہیں ہے تو پھر جو ہے ادھر عقد فضولی میں بھی نقل و انتقال من حین العقد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کرنا، یعنی قیاس عقد فضولی مع الاجازہ کو کس پر قیاس کرنا؟ خود عقد پر قیاس کرنا، جو کہ دو مالکین کے درمیان انجام پاتی ہے، جو کہ ایجاب پر قیاس کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو دعویٰ کرنے والا کیا کہہ رہا کہ ان العقد سبب للملک، عقد سبب ہے ملک کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ کون سے عقد؟ جو کہ مالکین کے درمیان، جو کہ عقد مرکب ہوتی ہے کس چیز سے؟ ایجاب اور قبول سے، یہ مل کر سبب ہے، نہیں کہ تنہا سبب عقد ہے، تنہا سبب ملک جو ہے ایجاب ہے۔ فلا يتقدم، بس یہ ملک مقدم نہیں ہوتا ہے سبب پر۔ تو جب تک ایجاب کے ساتھ قبول نہ آ جائے تب تک سبب مکمل نہیں ہوتا۔ جب سبب مکمل نہ ہو تو پھر ملک جو کہ مسبب ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایجاب کی وجہ سے ملک متحقق ہو اور قبول اسی کے ساتھ تعلق رکھے، ایسا نہیں ہے۔
تو لہٰذا ما نحن فی جو کہ فضولی ہے یہ اور یہ جو شاہد مثال پیش کی ہے ایجاب، دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ عقد مالکین میں کیا ہے، عقد سبب ملک ہے، یعنی عقد یعنی ایجاب اور قبول معاً، نہیں کہ تنہا ایجاب سبب ملک ہے، لہٰذا یہاں پر ملک خود جو ہے عقد پر مقدم نہیں ہوتا ہے، جب تک قبول نہ آئے تب تک ملک متحقق نہیں ہوتا ہے۔ اما ما نحن فی جو عقد فضولی اور بعد میں اجازہ ہے، عقد فضولی میں عقد مکمل ہو گئی ہے، عقد مکمل ہو گئی ہے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں متحقق ہو گئے ہیں اور بعد میں اجازہ ملحق ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر نقل و انتقال من حین العقد یہاں پر درست ہے اور بعد میں اجازہ اس چیز سے کاشف ہے۔ تو لہٰذا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے دو مالکین کے درمیان جو عقد ہوتی ہے وہ صرف ایجاب کا نام عقد نہیں ہے، بلکہ بلے ایجاب اور قبول مل کر عقد ہے، اور جب تک یہ مکمل نہ ہو ملک متحقق نہیں ہوتا۔ اما ما نحن فی جو فضولی ہے وہاں پر عقد مکمل ہو گئی ہے فضولی اور مشتری اصیل کے درمیان، بعد میں جو اجازہ آ رہا ہے یہ کاشف ہے اس ملکیت سے جو کہ متحقق ہو چکی ہے، لہٰذا ما نحن فی جو کہ فضولی کی بحث ہے اس کو آپ جو ہے قیاس نہیں کر سکتے ہیں ایجاب پر، تو لہٰذا چونکہ ایجاب میں قبول کاشف نہیں ہے، قبول کاشف نہیں بن سکتا بلکہ قبول کے ذریعے سے جو ہے ملکیت حاصل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ قبول کیا ہے کاشف عن السببیہ، سببیت سے کاشف ہے، ایسا نہیں، بلکہ القبول جزء السببیہ، سبب کا جز ہے، لہٰذا وہاں ملک متقدم نہیں ہوگا۔ اما ما نحن فی میں سبب تام ہو گیا، وہ کیا ہے، بیعت و قبلت بائے فضولی، بعد میں اجازہ وہ کاشف ہے، لہٰذا یہاں پر اجازہ کشف کر رہا ہے، اما قبول کاشف نہیں ہے۔ ایھا المصنف خلاصۃ الالفاظ، خلاصۃ الکلام، یعنی قبول کا کاشف نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو ہے ما نحن فی میں فضولی میں اجازہ بھی کاشف نہ ہو، اس لیے کہ وہاں قبول جزء سبب ہے اور یہاں سبب مکمل ہو گیا ہے اور اجازہ کاشف عن السبب، سبب تام ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ مدفوعۃ، بلے یہ قابل دفع ہے، کیسے؟ بأن سببیتہ للملک، سوال یہ ہے کہ عقد کا سبب ہونا ملک کے لیے، لیست الا بمعنی امضاء الشارع لمقتضاہ، سبب ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی شارع اس عقد کے مقتضا کو امضا کرتا ہے، یعنی امضاء تأسیسی نہیں ہے، تأسیس من قبل الشارع نہیں ہے، بلکہ بلے جو چیز موجود ہے اسی کو جاری رکھنا، نہیں کہ تأسیس، تو جو عقد ہے اسی کو امضا کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ فَإِذَا فُرِضَ، اب فرض کیجئے کہ مقتضى العقد مرکب ہے، کس چیز سے مرکب ہے؟ من نقل فی زمان، یعنی زمان ماخوذ ہے ایک یہ، وَرِضَا بِذَلِكَ النقل، اور اس نقل جو کہ زمان میں ہے اس کے بارے میں رضا، اگر یہ مقتضى عقد ہے اور شارع اس کا امضا کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کان مقتضى العقد الملک بعد الایجاب، ایجاب کے بعد ہی ملک حاصل ہونا چاہیے، بعد میں جو قبول ہے وہ اس سے اسی نقل من حین الایجاب کے بارے میں قبول ہے، وہ حالانکہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ تو اسی طرح ما نحن فی میں بھی کیا ہے، عقد میں اگر عقد فضولی میں اگر من حین العقد اثر مترتب ہونے کو اگر ہم مانیں اور زمان کو قید مانیں تو بعد میں جو اجازہ ہے، اجازہ یعنی کیا مطلب؟ رضا بذالک النقل والانتقال، اسی طرح یہاں پر بھی قبول ایسا ہے، لہذا دونوں میں فرق نہیں ہے کہنا، دونوں میں فرق ہے کہنا یہ درست نہیں ہے، بھلے تو جس طریقے سے ایجاب خود سبب تام نہیں ہے اسی طرح عقد فضولی بھی سبب تام نہیں ہے، ہاں، تو لہٰذا اس دعویٰ کرنے والے نے دونوں میں فرق کیا تھا کہ بھئی ایجاب اور عقد فضولی میں فرق ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی چیز کا سبب تام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شارع کا امضا کرنا ہے، اور آپ فرض کریں کہ جو ہے عقد مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک نقل من حین العقد یا من حین الایجاب،
فی زمان مثلا، اور دوسرا رضا بذالک النقل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مقتضائے ملک مقتضائے عقد کیا ہے؟ بعد الایجاب، ایجاب کے بعد، اور بعد میں قبول اس کے لیے اسی کو قبول کرنا ہے جو کہ بعتک ہے مثلا یوم الخمیس کو، تو یوم الجمعہ کو قبلتک ہے، تو یہ قبلتو اسی نقل جو کہ فی یوم الخمیس ہے اسی کے ساتھ یہ قبول تعلق رکھ رہا ہے، تو پھر اس بنا پر جو ہے قبول بھی کاشف ہوگا، وہ حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ جو ہے قبول کشف کر رہا ہے مضمون ایجاب جو کہ من حین الایجاب ہے اس سے کاشف ہے، کوئی بھی نہیں کہتا ہے، تو لہٰذا ما نحن فی میں بھی اجازہ کاشفہ نہیں ہوگا۔ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ جو ہے مضمون عقد، بھلے عقد اگر میں جو ہے زمان ماخوذ ہو اور قبول اسی کے بارے میں رضا ہے، اس بات کی وجہ سے کہ یہ لا یکون فسق العقد بل الا انحلالہ من زمانہ لا من زمان العقد، بلے کہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ اگر عقد میں ماخوذ ہوتا زمان تو پھر جو ہے فسق میں بھی یہی بات آنی چاہیے، وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ جو ہے ایجاب میں زمان ماخوذ ہے اور قبول اسی ایجاب کے بارے میں قبول ہے، یا جو ہے عقد فضولی میں زمان ماخوذ ہے اور اجازہ اسی کے بارے میں قبول ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، اسی لیے لا یکون فسق العقد، فسق عقد نہیں ہوتا مگر الا انحلال العقد، کب سے؟ من زمان ہی، من زمان الفسق لا من زمان العقد، مثلا معاملہ طے ہو گیا سب کچھ اور جو ہے ایک مہینہ گزر گیا، پھر جو ہے کسی نے فسق کیا، اس کے پاس اختیار فسق تھا، مثلا خیار فسق وغیرہ، تو یہاں کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ فسق من حین العقد، عقد سے ہی معاملہ فسق ہو گیا اور جو بھی نماعات وغیرہ سب کچھ جو ہے ایک دوسرے کی ملکیت سے خارج ہوں گے، سمان و مسمن کے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ من حین الفسق سے جو ہے کیا ہے معاملہ فسق ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْفَسْخ نَظِيرُ الْإِجَازَ وَالرَّدْ، اس کے نظیر ہیں، لا يتعلق الا بمضمون العقد، مضمون عقد کے ساتھ، اور مضمون عقد کیا ہے؟ وهو النقل من حینہ، من حین العقد، یہ من حین العقد سے نقل ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے رد بھی تعلق رکھتا ہے، اجازت کا بھی متعلق ہی ہے اور فسق کا بھی متعلق ہی ہے۔ اب اگر یہ حینیت فلو کان زمان وقوع النقل ماخوذا فی العقد علی وجہ القیدیہ، ظرف تو ہے، اگر جو ہے علی نحو القیدیہ ماخوذ ہو تو لکان ردہ وحلہ موجبا للحکم بعدم الاثار من حین العقد، پھر رد کرنا اور اس کو جو ہے اس عقد کو کھولنا، فسخ کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ موجب بنے گا بعدم الاثار من حین العقد، عقد سے ہی آثار مترتب نہیں ہوں گے، کوئی بھی جو ہے مالک نہیں ہوگا عین کے آثار، ثمن کے آثار اور مثمن کے آثار کا، وہ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا، لہٰذا فسخ کا متعلق اور اجازت کا متعلق، رد کا متعلق، یہ سب کے سب کا متعلق کیا ہے؟ العقد، مضمون عقد جو کہ نقل ہے من حین العقد، یہی متعلقات ہے، لیکن یہ من حین العقد ماخوذ نہیں ہے علی نحو القیدیہ، اگر علی نحو القیدیہ ماخوذ ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی اثر مترتب نہیں ہوتا من حین العقد سے، وہ حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، لہذا والسر فی ذلک، اور ان تمام موارد میں اجازہ، رد، فسخ، تمام موارد میں متعلق مضمون عقد ہے من حین العقد، لیکن یہ حین علی نحو الجزیہ نہیں ہے، علی نحو القیدیہ نہیں ہے، اسی لیے والسر فی جمیع ذلک ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ من عدم کون زمان النقل الا ظرفا، زمان نقل ظرف ہے، قید نہیں ہے، اسی لیے من حین العقد سے جو ہے یہ آثار جو مرتب ہوتے ہیں الی حین الرد، الی حین الاجازہ، الی حین الفسق، یہ سب کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حینیت علی نحو الظرفیہ ہے، فجمیع ما يتعلق بالعقد من الامضاء والرد والفسق انما يتعلق بنفس المضمون، نفس مضمون جو کہ نقل ہے، دون المقید بذلك الزمان، نہیں کہ وہ نقل جو مقید بزمان ہے اس کے ساتھ نہیں تعلق رکھتی، یہ چیزیں تعلق نہیں رکھتی۔
زمان ماخوذ نہیں ہے۔ والحاصل خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ انہ لا اشکال فی حصول الاجازہ بقول المالک رضیت بکون مالی لزید بازاء مالی، ایک او رضیت بانتقال مالی الی زید، تو یہ چیزیں رضیت بکون مالی لزید بازاء مالی ہی، یہ دیکھیں نتیجے کے بارے میں رضا ہے، یعنی نتیجہ عقد فضولی، فضولی نے مالک کے مال کو کسی کے حوالے کیا ہے تو یہ اس عقد کے نتیجے کے بارے میں رضایت کا اظہار ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ رضیت بکون مالی لزید بازاء مالی، یہ اجازت کی ایک قسم ہے۔ خوب او رضیت بانتقال مالی الی زید، ہاں اس طریقے سے اظہار کرتا ہے رضا کا۔ وغیر ذالک من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولی، جو انشاء فضولی کے ساتھ مربوط ہی نہیں ہے، کہ فضلا عن زمانہ، ہاں زمان انشاء فضولی سے قطع نظر، خود یعنی کس عقد کے بارے میں جو ہے یہ رضا کا اظہار کر رہا ہے کہ عقد فضولی، چرست کہ وہاں زمان عقد فضولی جو ہے ملحوظ نظر ہو، بس صرف نتیجے کے بارے میں رضایت کا اظہار کر رہا ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے انشاء فضولی میں، انشاء عقد میں جو ہے زمانہ ماخوذ ہے؟ وقد جعلوا، علماء نے فقہاء نے قرار دیا ہے تمکین الزوجہ بالدخول علیہا علی الزوجہ، کیا شمار کیا تمکین زوجہ کو اجازتا منہا من الزوجہ، وہاں پر کوئی قولی ہے ہی نہیں، فعلی ہے۔ ہاں قولی میں مثلا جو ہے آپ اگر کہیں کہ مثلا رضیت اجزت کہیں تو جو ہے وہی زمان ماخوذ ہونے کی آپ بات کریں گے، لیکن فعل میں تو جو ہے کوئی زمان ماخوذ نہیں ہے۔ فعل کو بھی کیا ہے اجازہ قرار دیا ہے، اجازہ قرار دیا ہے فقہاء نے۔ ومن المعلوم ان الرضا يتعلق بنفس نتیجۃ العقد، اور یہ بات طے ہے کہ جو ہے رضا تعلق رکھ رہی ہے نفس نتیجہ عقد کے ساتھ، من غیر ملاحظت زمان نقل فضولی، نقل فضولی کا زمان ملحوظ نظر ہے ہی نہیں اس میں، تو لہٰذا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ ماخوذ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو دو صورتوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ صادر ہوتے ہیں رضا کے، ایک دفعہ اس میں زمانہ ماخوذ ہے، زمانہ ماخوذ ہے، یعنی جس طرح فضولی نے عقد کو انجام دیا ہے اور من حین العقد، تو یہ جو اجازت کے الفاظ ہیں بعد میں، اس اجازت کے الفاظ میں بھی جو ہے وہ زمانہ ملحوظ نظر ہے، ایک دفعہ اس طرح سے ہے، ایک دفعہ وہ زمانہ ملحوظ نظر نہیں ہے بلکہ نتیجے کے بارے میں، نتیجہ عقد کے بارے میں رضا کا اعلان کر رہا ہے، ایک یہ۔ تو یہاں کوئی بھی فقی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی جو اجازت کے الفاظ ہیں اس میں زمانہ ملحوظ نظر ہو تو وہ اجازت درست ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ لہٰذا رضیت مالی لزید میں صرف نتیجے کے بارے میں راضی ہے، نتیجہ عقد کے بارے میں رضا کا اعلان کر رہا ہے، تو یہاں کوئی زمانہ ملحوظ نظر نہیں ہے، اور کوئی فقی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے یہ رضا باطل ہے، اس طرح کی رضا کرنا، رضا کا اظہار کرنا۔ اگر زمانہ ماخوذ ہوتا تو پھر رضا بھی اسی کے ساتھ، اسی زمانے کے ساتھ، زمانہ ماخوذ جو ہے اس کے ساتھ رضا کا تعلق ہوتا، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے اگر زمانہ ملحوظ نظر ہوتا تو پھر جو ہے اجازت کے لیے الفاظ یعنی اجازت قولی ہونا چاہیے، وہ حالانکہ کسی فقی نے نہیں کہا کہ جو ہے صرف قولی ہی ہو تائیں کہ زمانہ ماخوذ ہو، بلکہ فعل کو بھی کیا ہے اجازت قرار دیا ہے، یہ فعل کو بھی اجازت قرار دیا ہے، مثلا تمکین زوجہ بالدخول علیہا اجازہ منہا، اس میں کوئی زمانہ ملحوظ نظر ہے ہی نہیں۔ وہ بھی تقریر آخر یوں بیان کرتے ہیں کہ ان الاجازت من المالک قائم مقام رضا و اذن المالک قائم مقام ہے، وہ رضا مالک اور اذن کی المقرون بانشاء الفضولی، ایک یہ اس بنا پر شرط کی حیثیت رکھتا ہے یہ اجازہ، او مقام نفس انشائی، یا خود نفس سے انشاء کے قائم مقام ہے، جیسا کہ ایک نظریہ ہے کہ اجازت کو یا ایک عقد جدید ہے، تو دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، فلا یصیر المالک بمنزلۃ العاقد الا بعد الاجازہ، چاہے آپ شرط مانیں، قائم مقام رضا مانیں، قائم مقام اذن مالک مانیں، یا قائم مقام نفس انشاء مانیں،
جو کہ جزء سبب کہلاتا ہے، دونوں صورتوں میں بمنزل عاقد نہیں ہوتا الا مگر بعد الاجازہ. فہیہ یہ اجازہ اما شرطن اگر قائم مقام رضا مانے، او جزء سبب للملک اگر جو ہے مقام انشاء مانے، قائم مقام انشاء مانے. تو دونوں صورتوں میں بھلے تو خوب. وبعبارة أخرى المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد من حيث إنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. اب آ جائیں تو دونوں صورتوں میں اب اس کو آپ جز مانے یا شرط مانے، جب تک یہ دونوں نہ ہو اثر مترتب نہیں ہوتا ہے. یعنی جب تک شرط یا جزء سبب نہ ہو ملک جو ہے حاصل نہیں ہوتا ہے. جب سبب ملک ہے تو پھر جو ہے جب تک یہ شرط نہ ہو یعنی اجازت نہ آئے، اور جب تک جو ہے جزء سبب جو کہ اجازت کو قرار دیتے ہم، جب تک یہ نہ آئے تب تک کوئی ملک یعنی کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا ہے. دوسرا الفاظ میں المؤثر هو العقد المرضی به، وہ عقد جو جس کے بارے میں رضا کا اعلان ہو. والمقید یعنی عقد من حیث انه مقید لا يوجد الا بعد القید، جب تک قید نہ آ جائے. وہ قید کیا ہے؟ اجازہ. جب تک نہ آئے تب تک گویا مقید ہے ہی نہیں. ولا یکفی فی التأثیر، مؤثر ہونے میں کافی نہیں ہے وجود ذات المقید، مقید کا موجود ہونا. وہ ذات کی جو ہے المجرد عن القید، جو قید سے خالی ہے، یعنی رضا کی قید سے، اجازت کی قید سے خالی تنہا عقد کیا ہے؟ مؤثر نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے جب یہ اجازت شرط ہے یا جزء سبب ہے تو شرط للعقد ہے فضولی کے لیے، یا جو ہے سبب لعقد الفضولی ہے، جزء سبب للعقد الفضولی. ایک سبب تو جو ہے عقد فضولی اور دوسرا سبب جو ہے جزء سبب کیا ہے؟ عقد فضولی، اور دوسرا جزء اجازہ ہے. تو جب تک یہ مقید جو کہ یہ قید جب تک نہ ہے تب تک مقید جو یعنی خود عقد ہے وہ مؤثر نہیں ہے. جب مؤثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک اور آثار عقد تب مترتب ہوں گے جب اجازہ آ جائے، اور اجازہ آنے کے بعد اثر مترتب ہونے کو کون سا اجازہ کہتے ہیں؟ نقل کہتے ہیں، نہ اجازہ کاشفہ. تو یہ نتیجہ دینا ضروری ہے آخر میں. فیضاً شیخ اعظم انصاری نے اس تمام طویل گفتگو میں رد کیا کہ جو ہے اجازہ کاشفہ نہیں ہو سکتا ہے، اجازہ کاشفہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مضمون عقد میں زمانہ ماخوذ نہیں ہے. زمانہ ماخوذ نہیں ہے. اگر مضمون عقد میں زمانہ ماخوذ ہوتا تو یہ اجازہ کاشفہ ہوتا. جب مضمون عقد میں زمانہ علی نحو القیدیہ ماخوذ نہیں ہے تو یہ اجازہ بلے مجرد نقل کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتا ہے. اور نقل کب ہوگا؟ جب سبب تام ہو. اور تنہا عقد فضولی سبب تام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یا جزء سبب ہے یا جو ہے مقتضی ہے کہ جو کہ شرط بعد میں اجازہ کی صورت میں آنی چاہیے. اور یہ شیخ کا پہلا رد ہے، وجہ ثانی، دلیل ثانی جو کہ اہل کشف کی دلیل ثانی اس پر. اور دوسرا اعتراض شیخ کا وثانین سے انشاءاللہ بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.